السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑ نہ دے۔ روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، یا تو گناہوں سے بچنے کے لیے یا آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما لم یخرقھا، جب تک اسے پھاڑ نہ دے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں اگر سیدھی سی بات بتائی جائے تو وہ یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اگر وہ نہیں رک رہا ہے تو گویا کہ روزہ جو ڈھال کے طور پہ اللہ رب العزت نے دیا تھا اسے پھاڑنے والے ہم بن جائیں گے۔ اور اگر جستا جستا اسے لیتے ہیں تو ہم زبان کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں ضروری ہے، کانوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ خاص طور سے زبان کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہے، اس میں عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی کی غیبت کرنے کے تعلق سے۔ حالانکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے زیادہ تر افراد وہ ہوں گے جو اپنی زبان کی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ الا حصائد السنتہم، جہنم میں جانے والوں کی تعداد اپنی زبان کی کوتاہیوں کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زبان کی حفاظت کرنے کی رمضان کے مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی ہمیں حفاظت فرمائے۔ اللہ اس غیبت سے یا دوسری اور برائیوں سے جو ہمارے اعضاء سے صادر ہوں اس سے بچائے رکھیں۔ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جس کے روزے کے بدلے میں سوائے بھوکے رہنے کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی کو اختیار نہیں کیا اور رمضان میں وہ غلطیاں کیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ سوائے بھوکا رہنے کا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے قیام اللیل اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری غلطیوں سے بچنی چاہیے۔ میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل میں زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریاکاری سے بچے۔ قیام اللیل میں اور کوئی بڑی یا بری چیز تو ظاہر نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ کہنے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نوافل کا اہتمام کر رہا تھا، یا عام دنوں میں بھی میں کرتا ہوں، یا آپ نے فون کیا تھا سحری کے لیے تو اس وقت میں تہجد میں تھا۔ بظاہر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے فون کیا تھا تو میں مشغول تھا، لیکن بہرحال اس میں یہ بھی شائبہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تہجد گزار یا نوافل کا اہتمام کرنے والا بتا رہا ہو۔ اس لیے قیام اللیل میں ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر ہمیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ریاکاری کا ہے، شرک اصغر کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کی حالت میں بھی اور عام حالتوں میں بھی تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔